آپ گھر صاف کر دیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر کو صاف رکھیں. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم جب ہمارے حضرت کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے تھے نا, کبھی کبھار حضرت کے گھر میں جاتے تھے, ہم بلا لیتے تھے, تو ایسی صفائی نظر آتی تھی کہ آپ کی سوچ. تو حضرت ہمیں تربیت کے لیے بتاتے تھے کہ یہ جو میرا مصلی ہے جس پہ میں سنتیں پڑھتا ہوں, سنتیں گھر میں پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, فرمایا یہ جو مصلی ہے نا یہ ہفتے میں ایک دن دھلتا ہے. تو ہم نے کہا حضرت چونکہ ہفتے میں گندا ہو جاتا ہوگا اس لیے دھلتا ہوگا. حضرت نے فرمایا نہیں, آپ اگر اس کو ایک ہفتے کے بعد آ کے دیکھیں گے تو یہ ذرا بھی میلا بولو نہیں ہوتا. تو پھر دھلتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے دھلتا ہے کہ میلا نہ ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب اگر نہ دھویا تو یہ میلا ہو جائے گا. تو جب میل دیکھ لیا تو میل تو آ گیا نا گھر میں, تو چیزیں دھلتی ہیں میلی ہونے سے پہلے. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات؟ حضرت فرماتے تھے ہمارے جو بستروں کی چادر ہے یہ اتنے دن میں دھلتی ہے. تو کیا میلی ہو جاتی؟ کہا نہیں میلی نہیں ہوتی, میلی ہونے سے پہلے. فرمایا میرے کپڑے اتنی دن میں دھلتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے 8 سال میں اپنے شیخ کے کپڑوں پہ کبھی ایک مکھی کے بیٹ کا نشان نہیں دیکھا میں نے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے مزدور طبقہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں. اب مزدور تو بیچارہ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا, اس کو اتنا مکلف نہیں بنایا شریعت نے. آپ کا ایک لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے. جو فوجی بیچارے پہاڑوں میں مٹی میں ریگستانوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیا صبح شام پتلو نہیں دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ کیا وہ تو ایک مجبوری ہے نا. تو لیکن جو بچ سکتا ہے, میں نے کبھی حالانکہ بالکل وائٹ کپڑے پہنتے تھے, بالکل وائٹ, اور چلے پاؤں کے تلوے میں کبھی اتنی سی مٹی کا نشان نہیں دیکھا ان کے پاؤں پہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ناخن ایسے صاف اور دانت. اور تو ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی صفائی اصل میں ہے کیا. اٹ از کالڈ صفائی, جو آج کل مارکیٹ سے کیا ہے. اور بڑے بڑے نیٹ کلین لوگ ہم نے دیکھے ہیں, جس چیز کو زیادہ صاف کرنا چاہیے اس کو فوکس نہیں کر رہے, جو نظر آ رہی ہے نا اوپر اوپر اس کو زیادہ صاف کر رہے ہیں. کیونکہ آپ شادی میں جاتے ہیں تو اوپر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو فیس جو بیوٹی پارلر میں جا کے رگڑائی ہو رہی ہے اس کی تیزاب سے دھویا جا رہا ہے نا تاکہ فریش فریش نظر آئے. اور اوپر سے 3 پیس سوٹ کیا ہے زبردست ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ, اور وہ بھی بلیک کلر کا پہنتے ہیں تاکہ میلا بھی ہو تو نظر نہ آئے میل. دانتوں میں جھانک کے دیکھو تو آدمی کہتا ہے یار کیا بھرا ہوا ہے. تو یہ شو بازی والی صفائی ہے, یہ حقیقی صفائی نہیں ہے. تو خیر بات میں یہاں سے لے کے چل رہا تھا کہ دیکھو مسکرا کے بات کرنا اگر صدقہ ہے تو میلے دانت دکھانا جرم بھی ہے یا نہیں ہے؟ جرم بھی ہے یہ میلے دانت دکھانا. اور خاص طور پر کچھ چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ ہم نہ بتائیں تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی. بعض خواتین کو اپنے شوہروں کے گندے سڑے ہوئے دانتوں سے اتنی اذیت ہوتی ہے وہ بیچاری شوہر کو بتا نہیں سکتی ہیں, کیونکہ میاں بیوی تو کلوز ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. وہ زندگی بھر عذاب میں رہتی ہیں, صبر کرتی ہیں اس کمبخت سے میری شادی ہو گئی. اسی طرح عورت کا معاملہ ہے. بعض عورتوں کے دانت اتنے غلیظ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اگر شوہر کی وہ تو آج کل سبھی گندے میلے کو چل رہے ہیں نا, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, تو برداشت کر رہے ہیں کہ تمہارے بھی پیلے میرے بھی پیلے, بدبوئیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں تو وہ پلس مائنس ہو کے وہی زیرو آ جاتا ہے حساب. تو یہ اسلام ہے, اسلام ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دانت صاف کر رہے ہیں, اتنا کر رہے ہیں, اتنا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ کیا تھا؟ دانت صاف کرنا. دنیا سے جانے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر کے گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خوراکیں ایسی نہیں تھیں جو دانتوں کو گندا کریں, جو آج ہم کھا رہے ہیں. دودھ پیا جا رہا ہے, زیادہ زیادہ کھجور کھا رہے ہیں. آج کیا کھا رہے ہیں؟ کیسی چکنی چپڑی چیزیں, چاکلیٹیں چپڑ چپڑ کے نا وہ منہ میں. ڈبل روٹی تو بریڈ جو ہے نا وہ تو پوری جتنے کھانچے ہوتے ہیں نا دانت کے, جو برگر آپ کھاتے ہو, پیزا آپ کھاتے ہو, تو سارے ان کھانچوں میں گزرے ہوتے ہیں جا کے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے, ایز اے مذہب بولو نہیں لیا. یہ بڑا ٹینشن ہے. ہم مسکرا کے بات کرنے کو کلچر کے طور پہ لیتے ہیں, مذہب کے طور پہ نہیں لیتے, مذہب کے طور پہ نہیں لیتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کے لیے تھوڑی دیا ہے, دوسرے نمازی کے لیے دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. آپ سمجھ رہے میں نہا دھو کے جا رہا ہوں جمعے کے دن, نہا دھو کے کتنا اچھا لگ رہا ہوں, نیٹ کلین لگ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے آپ لگ رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن شریعت جو آپ کو اچھا لگا رہی ہے نا آپ کے لیے نہیں لگا رہی. آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوگا نا اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اچھا لگا رہی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے.
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ نبی نے ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم اس لیے دیا کہ لوگ غسل کے بغیر آتے تھے, پسینے کی بدبو سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوتی تھی, اس لیے نبی نے حکم دیا کراؤڈ ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, نہا دھو کے آؤ جمعے کے دن. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے آج کراؤڈ میں اگر نہا کے جا رہے ہیں تو اس لیے تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں اچھا, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط سوچ نہیں ہے, آپ کیوں برے لگوا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے میں, اچھے لگیں تو اچھی بات ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کراؤڈ میں نہا دھو کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میری بدبو سے 5-6 آدمی بے ہوش بولو نہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, دیکھو پیغمبر نے کچا پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کر کے مسجد میں آنے سے منع, کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ آدمی. فرشتوں کو بھی بچایا جا رہا ہے تکلیف سے, کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی مخلوق ہے, اس کو بھی اسمیل سے کیا ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, جتنا مرضی کھاؤ, ایک اللہ کا حلال رزق ہے, بڑی طاقتور چیز ہے, بہت فائدے ہیں. دوپہر کو اگر پیاز کھایا جائے کچا پیاز تو بہت فائدے کی چیز ہے. لیکن کراؤڈ میں جانے سے پہلے ڈکارے مت, وہاں جا کے ڈکارے, مولی کے پراٹھے کھا کے مجمع میں بیٹھا ہوا ڈکارے لے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کو. مولی کے پراٹھے آپ کھائیں لیکن جب تک مکمل ہضم نہ ہو جائیں آپ پبلک کے پاس سامنے مت جائیں, وہ بھی غنیمت ہے, ڈکار نکل رہی ہے, باقی زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کس کے لیے کیا؟ پبلک کو تکلیف نہ ہو. تو اسلام کتنی انسانیت سکھا رہا ہے, ہیومن رائٹ سکھا رہا ہے آپ کو. آپ نے نہانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے نہانا ہے. مسکرانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے؟ آج ہم پتہ ہے کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ آج اکثر لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں تاکہ میرا امپریشن سامنے والے پہ اچھا پڑے, لوگ سمجھے ماشاءاللہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں امپریشن ڈالنا ہوتا ہے اور پبلک کو یہ شو مارنی ہوتی ہے کہ میں اچھے اخلاق کا آدمی ہوں, وہاں تو مسکراتے ہیں. جہاں مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں مسکراہٹ نہیں بکھرتی. بیوی کے سامنے مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوی سے آپ مسکرا کے بات کریں یا نہیں مسکرائیں, وہ جو شادی تو ہو گئی, اب کیا کرنا ہے بھائی مسکرا کے, جو امپریشن ڈالنا تھا پڑ گیا ہے, سیٹنگ ہو گئی. شروع میں تو بہت مسکراتے تھے جب بھی فون آتا تھا, کافی لمبی خیریت کے پروگرام چلتے تھے, کبھی بھی غصہ نہیں آیا. اس نے کتنی الٹی بات کی ہے, غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے ہمیشہ پیا ہے. کہیں آنٹی کا فون آ گیا, کہیں کسی لڑکی کی مس کال آ گئی, کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیئر یہاں سے وہاں کر دیں, کالج میں نا ہوتا ہے آج کل, تو اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری کرسی یہاں کر دیں, آپ نے کرسی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس میں کیل بھی ٹھوک دیا آپ نے جا کے اس کی خاطر پتہ نہیں کتنوں کو کوٹ دیا. اب جب وہ قبضے میں آ گئی ہے, آپ کے بیوی بن گئی ہے, اب کہیں بھاگ نہیں سکتی, وہ ظاہر ہے اس سے بچے ہو گئے, وہ کہاں جائے گی. اب چونکہ مسکرا کے بات کرنے میں اب آپ کو اچھا امپریشن ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اب یہاں مسکرا کے بات کرنے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, لہذا یہاں مسکراہٹیں مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, شارٹ. وہاں بھی اتنا مسکرائیں گے جتنا مجبوری ہو. بعض دفعہ بیوی کا میٹر اتنا گھوما ہوا ہوتا ہے, اگر آپ نے 2-4 اور الٹی باتیں کی تو وہ پھر ایسی الٹی باتیں کرتی ہے آپ افورڈ نہیں کر, وہاں مجبوری میں مسکرا رہا ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے کہ یار برداشت نہیں کر پاؤں گا میں. تو یہ کانسیپٹ صحیح کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے لیے نہیں مسکرانا, آپ نے کس کے لیے مسکرانا ہے؟ سامنے والے کے لیے. یار مسکرانے پہ ثواب ملتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو راحت دینے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش. تو میں یس کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار ہاں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ مسکرائیں بشرطے کے دانت صاف ستھرے ہوں. اگر نہیں ہے تو پھر میرے سامنے کوشش بہرحال کیا کریں کہ نہ مسکرائیں. اچھا ایک مسکرا لیں, کوئی اب ایسا نہ ہو بیچاروں کے دانت گندے تو آ کے کوئی مسکرائے نا, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. ایک چیز کا دیکھو بہت خیال کیا کرو, یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں, تو صرف میں نہیں بھگت رہا ہوتا, بہت سے لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں, تو وہ میرے کہنے سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے. اسلام بار بار خیال کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو, مسکرا کے بات کرو, پیاز کھا کے نہ ہو, نہا دھو کے آیا کرو, مجمع میں پسینوں کی بدبو ہے نا پھینکا کرو دوسرے کے اوپر. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. اس میں اس کا بھی خیال ہے کہ جب کسی سے بات کریں نا تو منہ پیچھے رکھ کے بات کیا کریں, کائنڈلی منہ کے رکھا کریں تھوڑا سا. بعض لوگ منہ کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, ان سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. اسمیل نہیں بھی آئے تو اپنا سانس دوسرے کے منہ میں, دیکھو پیغمبر نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ کا اپنا سانس اپنے پیٹ میں جائے. پینے کی چیز, کھانے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا نا, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے. آپ کا اپنا سانس پانی میں جائے پھر وہ آپ کے اپنے پیٹ میں جائے, اس سے نبی نے روکا ہے. تو کسی اور کا سانس آپ کے منہ کے اندر جائے, آپ کے پھیپھڑوں میں جائے, یہ تو کتنی غلط بات ہوگی. دیکھو اپنی گندگی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے, اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. دوسرے کی گندگی برداشت, آپ واش روم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو, اپنی اسمیل برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی دیکھا آپ وہاں جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا, کبھی دیکھا؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے تھوڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے, اس کے علاوہ بات سمجھ میں آتی نہیں اتنی واضح مثال کے بغیر.
کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ واشروم میں گئے اور بیٹھے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے اور جو کچھ آپ نے وہاں جو کچھ ہونا تھا قدرت کی طرف سے ہوا اور آپ نے وہاں یوں یوں کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے, ناک بھی اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ تو, سنا ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب آپ کوئی واش روم سے نکل کے آئے اور آپ جاؤ, حالانکہ وہ جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے, کوئی نشان نہیں ہوتا, کیسے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے نا, ہوا نکال رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے, ایگزاسٹ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی بدبو کتنی گندی ہو پھر بھی گندی نہیں لگتی, دوسرے کی تھوڑی سی بھی ہو بہت گندی لگتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنی برائی نہیں لگتی اس کو, یہ نیچر ہے. تو اپنا سانس انسان کو گندا نہیں لگتا, اس کے باوجود پیغمبر نے منع کیا کہ وہ پینے کی چیز میں پھونک مار کے اسی کو دوبارہ پی لو. آپ کی اپنی گندگی شریعت نہیں چاہتی آپ کے پھیپڑ میں جائے تو کوئی اور آ کے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جب آپ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے بہت ساری تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اس پانی میں شامل ہو کے بھی اس کی فارم چینج ہو چکی ہوگی, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے, بہت کچھ اس میں چینج ہو چکا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے منہ میں آ کے پھونکنا شروع کر دے ڈائریکٹ, ایک تو اس کی گندگی اپنی بھی نہیں, اور وہ بھی پانی سے فلٹر ہو کے نہیں آ رہی ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے پھیپڑوں میں جا رہی ہے. اور یہ میں اس اسمیل کی بات کر رہا ہوں جو اسمیل نہ ہو, یعنی جس میں گندگی نہ ہو. جبکہ بہت سے لوگوں کے منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, پان کی آ رہی ہے, نسوار کی آ رہی ہے, ان کے اپنے معدے خراب ہوتے ہیں, اس کی الگ اسمیل ہوتی ہے, گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر. اب میں یوں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب تو منہ موڑ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ولا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھیرو, یہ تو تکبر ہے. تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے بھائی, آپ جب بھی یہ آداب ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, کوئی بات چیت کے انسان آئے منہ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا. ہمارے حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے, جب بھی کوئی سامنے آ کے بیٹھتا تھا فرمایا تھوڑا فاصلہ. پھر جب زیادہ تنگ ہو گئے نا, حضرت نے ایک اسٹول سامنے رکھ لیا. لوگ تو تنگ کرتے تھے, جب بھی آتے تھے حضرت کی ناک سے ناک ملا کے کوشش کرتے تھے کہ بات کریں ہم. تو حضرت نے کیا کیا, ایک اسٹول رکھ لیا سامنے, فرمایا جو بھی ملے گا نا ادھر بیٹھے. وہ تو بہت سخت تھے یعنی اپنے اصولوں پہ نا, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے, وہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے. تو حضرت نے ایک اسٹول رکھ لیا تھا, وہیں بیٹھ کے بات کرو, زیادہ قریب بتاؤ. تو یہ بھی ایک, جب لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے شروع کیا ہے تو ایک چیز لوگوں میں دیکھی ہے کہ آتے ہیں تو بالکل, تو لوگ کیا کرتے ہیں بالکل قریب آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات کریں. اچھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہوں تو اور آ رہے ہوتے ہیں, میں یوں کر رہا ہوتا ہوں تو یوں منہ ادھر کو گھما کے لا رہے ہوتے ہیں. تو یوں پھر آدمی یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, نہیں ہوتا. تو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ